کہ بڑے جانور میں جو قربانی کی جاتی ہے کیا اس جانور کے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے یا بغیر تولے ہی تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسی صورت میں سمجھیے کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور میں شریک ہونے والے تمام آدمی اجنبی ہیں اور ہر آدمی اپنا حصہ مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے کو انہوں نے انتفاع کی اجازت نہیں دی ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ قربانی کے گوشت کو تولا جائے اور تول کر تمام شریک لوگوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور میں شریک ہونے والے تمام افراد ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور باہم ایک دوسرے کو انتفاع کی اجازت بھی دی رکھی ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، تو ایسی صورت میں گوشت کو تول کر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ بغیر تولے ہی گوشت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر بڑے جانور میں شریک ہونے والے تمام افراد ایک ہی گھر کے آدمی ہوں تو اس صورت میں گوشت کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تمام ہی افراد ایک ہی گھر کے ہوں تو ایسی صورت میں ہر آدمی اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس گوشت کو استعمال کر سکتا ہے، جبکہ باہمی رضامندی سے یہ بات ثابت ہو چکی ہو یا باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کو فائدہ اٹھانے کی اجازت ہو۔ تو یہ 3 صورتیں ہوئیں، ان تینوں صورتوں کے مطابق گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر کسی آدمی نے نظر کی نیت سے حصہ لیا ہو تو جس آدمی نے نظر کی نیت سے حصہ لیا ہوگا اس آدمی کے حصے کو تول کر الگ کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ نظر کی نیت سے جو حصہ لیا جاتا ہے اس حصے کو نہ تو خود حصہ لینے والا استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی اس حصے کو کوئی مالدار استعمال کر سکتا ہے، بلکہ اس حصے کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کے بڑے جانور میں نظر کی نیت سے حصہ لیتا ہے تو اس آدمی کے حصے کو بالکل الگ کر دیا جائے اور اس آدمی کے حصے کو تول کر دیا جائے تاکہ اس حصے میں سے تھوڑا سا گوشت بھی دیگر شرکاء کے حصے میں شامل نہ ہو، اس لیے کہ نظر کی نیت سے لیا جانے والا حصہ پورا کا پورا غریب لوگوں پر صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس گوشت کو کسی بھی مالدار کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔